وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو شخص احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ 3 ڈگریاں لگی ہیں۔ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، چاہے وہ مسلمانوں کی عدالت ہو، چاہے یہودیوں کی عدالت ہو، بات تو رات کی ہو رہی تھی نا، اس میں بھی وہ بھی اگر ایسا نہ کریں گے، ایسا نہیں کریں گے تو ظالم بنیں گے، ایسا کرنا ہوگا۔ مسلمان ان کی ذمہ داری بلاولا بنتی ہے۔ جتنے تمہارے کورٹس ہیں، باہر آپ سونے کے پانی سے لکھ کے رکھو کہ اعدلوا اقرب للتقوی، ترازو میں بنا کے رکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اندر تمہارے انصاف نہ ہو۔ اگر تمہارے جج بکنے لگیں، اگر تمہارے وکیل بکنے لگیں، اگر تمہارے تفتیشی افیسر بکنے لگیں، اگر گواہ بکنے لگیں، کیا کرو گے؟ تم وہ لوگ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے کلام کو، میرے حکم کو، میرے فرمان کو، میرے قرآن کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ نہ ڈالو۔ یہ پوری دنیا کے سارے جزیرے، ساری صحرائیں، ساری وادیاں تم قبضے میں کر لو، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کم ترین ہے، یہ ثمن قلیل ہے۔ ثمن قلیل، یہ تھوڑی قیمت ہے۔ تم ایک گاڑی کو کافی سمجھتے ہو، ایک گھر کو کافی سمجھتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم صبر کرو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو، ان حالات میں رہنا سیکھو اور عدل کا نظام قائم کرو۔ اور فرمایا آیت مبارکہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 45 ہے سورہ مائدہ کی۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اور ظلم کی تعریف میں پہلے عرض کر چکا، وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے جائز مقام سے اٹھا کر ناجائز غلط جگہ پر رکھ دینا۔ ایک حق اسد کا بنتا ہے، وہ اس کا حق اٹھا کے منیر کو دے دیا جائے، دوسرے کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پہ کہی۔ آیت مبارکہ نمبر 44، اس میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ لیکن آپ نے چونکہ بعد میں سوال کرنا، میں پہلے بتا دوں، اس میں جو کرنا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کافر ایک ہوتا ہے جو عرف عام میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کافر ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ جس طرح ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، تو وہ کافر نہیں ہوتا، یعنی اس نے کفر کا رستہ اختیار کیا ہے، انکار کیا ہے، غلطی کی ہے۔ کفر کے بھی درجے ہیں، یہ اس سے کم درجے کا کفر ہے، لیکن ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے، اجازت چلو کم درجے کا تو چلو جی اختیار کر لو، ہے تو کفر ہی نا۔
پہلے فرمایا کہ وہ کافر ہے، پھر آیت مبارکہ نمبر 45 میں فرمایا کہ ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں، اور آگے آنے والی آیت مبارکہ جو ہے 47، اس میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، فاسق فاجر، انتہا درجے کا گناہگار، گناہوں میں لثڑا ہوا، ڈوبا ہوا، یہ ساری ڈگریاں گنوا دی ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے احکام اور قوانین کی بالادستی قائم نہیں کرتا۔ میرے بھائی، یہ پیغام ہے علماء کے لیے، یہ پیغام ہے اسکالرز کے لیے، یہ پیغام ہے ججز کے لیے، منصفین کے لیے، عدالتوں کے لیے، وکلاء کے لیے، یہ پیغام ہے حکام کے لیے، حکمرانوں کے لیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ جس قدر اللہ نے صلاحیت دی ہے اسی قدر اس کی جواب دہی بھی ہے۔ مسئولیت اتنی ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بندہ فقیر ہے، اس سے امیروں والا سوال نہیں ہوگا، امیر ہے اس سے فقیروں والا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، نظام ہے، لیکن ہم اللہ سے عدل کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اللہ عدل کرنا، اللہ اکبر، وہ ہے نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ وہاں تو فضل کی درخواست ہے، رحمت کی درخواست ہے، معافی کی درخواست ہے۔ اگر وہاں اللہ معاف کرے حساب شروع ہو گیا، کس بات کا حساب دو گے؟ اس آنکھ کے نور کا حساب دو گے؟ کان کی سماعت کا حساب دو گے؟ اس دماغ کی قوت کا حساب دو گے؟ اس ہاتھ کی قوت کا، پیروں کے چلنے کا، کس کس کا حساب دو گے؟ کوئی حساب دینے کے قابل وہاں نہیں ہے بندہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اللہ ہم بھی تیرا قرآن پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا۔ بغیر حساب کے اگر اللہ تو جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دینا۔ جب تک دنیا میں رہیں تیرے پاک کلام قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، دنیا سے جائیں اسی محبت کے ساتھ، اسی مروت کے ساتھ، اسی چاہت کے ساتھ۔ اللہ ہماری حاضری، ہماری محنت کو قبول فرما لینا۔